عرض کی منم و ہمی تمنا کہ بوقت چاں سپردن بروخے تو دیدہ باشم تو درونے دیدہ باشی۔ حضور یہی تو ایک تمنا تھی کہ دنیا سے جاتے ہوئے آپ مجھے دیکھیں، میں آپ کو دیکھوں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ یہ چھڑی وہ ہے جو غازی تنویر صاحب مدینہ طیبہ غار ہرا تک لے کر جاتے رہے، وہ آپ نے مجاہدین کی بارے میں وہاں پہ یہ حضرت کے قدموں کی برکتیں ہیں، علماء اکرام کی۔ حضور کوئی بھی عالم دین حضرت سے ملاقات کے لیے نہیں گیا۔ آپ کے کچھ مجھے ایک لیٹر آیا، اس میں نال شریف کا نقشہ بنا ہوا تھا، ایک اترائی تصویر آئی، ہو سکتا ہے میں کبھی نہ ملنے کے لیے جاتا ہوں ان کو، لیکن حضور میں پوری رات بے قرار رہا کہ انہوں نے نانا جی کے دین کے لیے یہ کام کیا، تیرے میں اتنی غیرت نہیں ہے کہ ملنے کے لیے جا سکتا۔ پھر حضور صبح جی رکاوٹیں بھی بہت آئیں حضور، لیکن الحمدللہ وہاں پہ دوستوں کے ساتھ ان کے ساتھ جیل میں 2.25 گھنٹے ملاقاتیں ہوئی حضور۔ وہ بھی باتیں ہوئی ہیں جو میرے ذہن سے مٹا دی گئی، مجھے یاد ہی نہیں آتی کہ وہاں باتیں کیا ہوئی حضور۔ اس میں ان میں جو بڑی بات تھی وہ قدم قدم پہ ہر بات کرنے کے بعد حضور امیر المجاہدین صرف آپ کا نام لیتے۔ وہاں پہ غازی صاحب سے حضور جب میں نے عرض کی کہ آپ نے یہ کام مطلب آپ کو یہ آفر کی گئی تھی کہ آپ مطلب اتنا کہہ دیں کہ میں جو کیا میں شرمندہ ہوں تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، سزا ختم ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا غازی صاحب اتنے میں کہنے میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا پھر حضرت امام حسین نے بیعت کیوں نہیں کر لی، اس میں کیا فرق پڑتا تھا؟ اور اس کے بعد کہنے لگے شاہ جی یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ عشق مصطفیٰ کا ہے۔ اگر میں تنویر قادری باہر بھی آ جاتا، لیکن اگر میں یہ کہتا، یہ بات کہہ دیتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق جو ہے وہ داغدار ہو جاتا، میں آقا کے عشق کو داغدار نہیں کرنا۔ وہاں پہ جیل میں یہ بات لکھی ہوئی، جب غازی صاحب جیل میں پہلے دن گئے، ابھی 1 سال سے اوپر ہو گیا، آپ کا قد مبارک 6 فٹ 2 انچ تھا۔ اور حضور میں یہ اس لیے بات عرض کر رہا ہوں، میں غازی تنویر کا چہرہ دیکھ کے آیا ہوں، اس کی آنکھیں دیکھ کے آیا ہوں، مجھے کسی قانون کی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے اس کو دیکھ لیا ہے۔ ان کی آنکھیں اتنی روشن ہیں، ایسے لگتا ہے دن رات سرکار کے عشق میں، اور وہ انتظار میں رہتی ہیں کب سرکار کی ملاقات ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حسین پاک سے آگے گیا ہی نہیں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس حسین پاک ملتے رہے مجھے وہ کافی ہے۔ اور حضور کہتے ہیں کہ جب یہ میں نے معاملہ کیا تو انہوں نے اپنے گھر کی چھری لی تھی جس کے ساتھ مارا ہے اس کو، خناس کو، تو کہتے جو ان کے ہاتھوں کی لکیریں مٹ چکی تھیں، کہتے ہیں ایک رات میں سویا تو مجھے ایسا لگا میرے ہاتھ کھول دیے گئے ہیں، دونوں طرف بچھا دیے گئے ہیں۔ غازی صاحب کے مزار پہ جو انہوں نے باتیں کی بالکل وہ جو مجھے یاد ہیں۔ کہتے ہیں جب میں نے دیکھا تو میرے ہاتھ پہ تھوڑا سے گدگدی ہو رہی ہے، جیسے کوئی خارش سی ہو رہی ہے۔ کہتے جب میری آنکھیں کھلی تو میں نے دیکھا تو میری جو لکیریں ہیں آپ کی صحیح سلامت بنی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں میں نے اب سوچ لیا کہ تنویر قادری اب تجھے زندہ رہنا ہے، ابھی تیری زندگی کے ایام باقی ہے۔ اس کے بعد حضور بہت ساری باتیں میں نے کہا کہ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ناموس اور سرکار کی عزت کے لیے تو کتے بھی آ جاتے ہیں ایسے، تو انہوں نے پھر جانوروں کی بات سنائی حضور، جو کہی کہ حضور کی بارگاہ میں یہ آپ کی بارگاہ بالخصوص بتانی ہے۔ کہتے جب پہلی جیل میں تھا تو ڈیمپ تھا وہاں بہت زیادہ، اور بہت ٹھنڈ تھی، بہت زیادہ برف جمی ہوئی تھی، تو کہتے ہیں کہ وہ ایک کھڑکی تھی، تو کھڑکی اتنی نیچے تھی وہاں پہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ پرندے آئیں گے، ویسے بھی کوئی چیز نہیں ہے وہاں پہ، صرف اور صرف برف ہی برف ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ہدہد اور چڑیا اور کبوتر اور کوا، یہ 4 جانور نہ آئے ہوں۔ تو کہتے ہیں میں نے ایک دن دیکھا تو ایسے لگے جیسے وہ مجھے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، ایسے دیکھا۔ حضور کہتے ہیں کہ میں نے اللہ پاک سے عرض کی کہ مولا مجھے ان کی زبان کی سمجھ عطا فرما، یا مجھے مطلب ان کو میری زبان بولنے کی اجازت مرحمت فرما۔ کہتے ہیں میں کتنے دن دعائیں مانگتا رہا۔ کہتے ہیں ایک دن وہ سارے جانور انہوں نے بول کر کہا کہ ہم دیکھنے کے لیے آئے ہیں تنویر قادری کو۔ کہتے ہیں جب یہ بات ہوئی نا تو انہوں نے کہا کہ اس وقت یہ صدی
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ غازیوں کی صدی ہے، یہ پوری صدی اور اس کے بعد یہ خطوط جو کہ بالکل بند ہیں وہ گاہے بداہے ایک ایک خطوط کر کے اکٹھے کرتے رہے، اور مجھے آخر میں یہ حکم دیا. اگلے دن مجھے فون ان کے گھر سے آیا کہ غازی صاحب نے کہا ہے کہ یہ آپ پاکستان جا رہے ہیں تو یہ خطوط آپ نے اپنے ہاتھوں سے لے کے جانے اور امیر المجاہدین کی خدمت میں پیش کرنے ہیں. جو یہ باتیں سمجھ میں آنے والی واللہ نہیں ہے. اگر آپ تنویر قادری کو دیکھ لیں تو پھر سمجھ آ جائے کہ یہ باتیں سچ ہیں، ورنہ نہیں سمجھ آ سکتی. حضور ہم باہر تھے، ہمیں شک تھے، جب ان کو دیکھ لیا حضور پھر پہلے جب جیل میں گئے 6 فٹ 2 انچ ان کا قد تھا، اور جب 1 سال کے بعد دوبارہ ان کا میڈیکل ٹیسٹ کیا گیا، ان کا چیک کیا گیا تو ان کا 1.5 انچ قد بڑھ چکا تھا. نیازی رحمۃ اللہ علیہ کی مجھے بات یاد ہے، جب آپ کی قمیض تنگ پڑ رہی تھی تو جیل کے لوگ قیدیوں نے کہا سزائے موت سنائی گئی ہے اور ہم تو پریشان ہیں اور ہمارے وزن کم ہوتے جا رہے ہیں. آپ انہوں نے کہا میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے 6 کلو آپ کا وزن. اور حضور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مسلمان اگر کرے نہ کرے وہاں پہ جو گورے انگریز رہتے ہیں، میں نے کہا غازی صاحب آپ جائیں، ٹائم ہو چکا ہے، انتظار کر رہے ہیں. 2 لائنیں بنی ہوئی ہیں جیسے استقبال میں گورے کھڑے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ غازی صاحب پہلے آگے گئے پھر ان کے پیچھے وہ چل چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ یو آر یونیک پرسن، غازی تو یونیک پرسن ہے، تو نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے ایسا کیا ہے، اگر ہم باہر جائیں ہم تیرے ساتھ ایسا ہی کریں. وہ نان مسلم ہے حضور، بالکل وہ کرسچن ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ کام تو نے کیا ہے نا یہ بہت بڑا کام. یہ جو ہے نا آپ اور یہ جو لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا بابا جان، آپ کو بابا جان کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سنی لائن، سنیوں کا شیر جو آخری بات ان سے انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ مجھے ایک صرف تکلیف ہے، میرے لیے دعا کریں یا کوئی ایسی مہم چلائیں. میں نے کہا کیا شادی، اور رو پڑے حضور. کہا کہ سلمان رشدی جو ہے وہ لندن کی گلیوں میں دندناتا پھر رہا ہے، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اس کے لیے کچھ کریں یا میرے لیے دعا کریں، میں ایسا سرکار کے نام پہ ایسا باعزت نکلوں اور میں اس کو جو ہے نواز جہنم کروں. کہتے جب انہوں نے کہا کہ مجھے، انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں کہ میں باہر جاؤں گا پھر اس طرح کروں گا، اس کا اینڈ کیا ہے؟ تو غازی صاحب نے اوپر کہتا لگا کے اتنا ہنسے، کہتے ہیں جڑا اگے ہی اندر ہے انہوں کتنا اور اندر کرو گے جی. کوئی ڈر کوئی خوف حضور ان کے چہرے پہ بالکل نہیں تھا. لیکن حضور افسوس یہ ہے کہ علماء کرام میں سے، پیران نظام میں سے قادری صاحب کے لیے کوئی نہیں گیا، کوئی نہیں گیا وہاں پہ، بلکہ ان کے خلاف فتویٰ دیا گیا ہے. 100 علماء نے پیران نظام اکٹھے ہو کر یہ فتویٰ دیا گیا ہے، انہوں نے جو کیا غلط کیا. لیکن غازی صاحب کی زبان پہ ان کے لیے شکوہ نہیں تھا. اتنا بڑا حضور ان کا ذہن اور ان کا جیل. پھر وہ دوبارہ اگلے دن سلام بھیجا، کہا کہ کتنے دنوں سے کرم نہیں ہو رہا تھا، رات کو حسین پاک نے کرم فرمایا، سلام کیا. اور پھر کہا کہ وہ ساجد قادری ہیں، انہوں نے بھی آپ کو سلام کیا، اور جتنے بھی دوست آگے پیچھے وہ کرتے ہیں وہ سارے آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد
لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم يا رب العالمین. آج میرے پیارے غازی کے مزار پر حاضر ہو کر الہ العالمین عرض کرتے ہیں الہی ہمیں بھی غازیان اسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق الہی ہم پر دنیا غالب ہو چکی غازیان اسلام کے اس مشن کو پڑھ کے سن کے اپنے دلوں سے دنیا کی محبت کو ختم کر کے آقا کی ناموس اور آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کی حفاظت کرنے کی توفیق الہی ایسے مجاہدین کی صحبت عطا فرما جن کو دیکھ کر آقا علیہ السلام کی جو ہے وہ دل میں محبت کی شمع روشن ہو جائے. العالمین آج غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کا یوم ہے. اس یوم کا صدقہ کر کے ہمارے ملک پر اپنا فضل اور کرم فرما اور اس ملک کے اندر جو گستاخ رسول پیدا ہو رہے ہیں الہی ان کی زبانیں ہمیں بند کرنے کی توفیق اگر یہ زبانیں بند نہ ہوں تو یہ زبانیں ان کی گتھیوں سے نکالنے کی توفیق اور یہ جو ظالم حکمران ہمارے ملک پر قبضہ کرے بیٹھے ہوئے ہیں الہی ان سے نجات عطا فرما اور ہمیں عاشقوں کی حکومت جو ہے اس کا جو ہے وہ الہ العالمین کرنے کی توفیق عطا اور خصوص بالخصوص الہ العالمین ہمارے امیر المجاہدین حضرت صاحب قبلہ
ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما، قائم و دائم الہی ان کے جو جسم سے برکتیں ہیں الہی ہم نوجوانوں کو حاصل کرنے کی توفیق ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار الہ العالمین خصوص بالخصوص آج تیرے پیارے غازی کے قدموں میں کھڑے ہو کر غازی تنویر صاحب کے الہ العالمین رہائی کی دعا کرتے ہیں الہ العالمین غازی ملت اسلامیہ غازی ملک ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ، غازی عامر چیمہ شہید قبلہ جو غازی صاحب کے مزار پر ہم کھڑے ہیں الہی ان کے درجات کو بلند ان کا فیضان تا قیام قیامت جاری ہو، اور ملک پاکستان کے اندر اس شاکر رسول جو ہے ان کی حکومت الہی نافذ فرما اور نظام مصطفیٰ کا قیام فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔